بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال فرمایا ان کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ 110 ہجری میں حضور نبی کریم کے وصال کے 100 سال تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم میں آ گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا، اے لوگو سنو، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ آپ کو بہت چاہت سے دیکھنے لگے اور آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر کہنے لگے، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، آبین کی کندل کیسی تھیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سفید رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں متوازن تھا، قد مبارک ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد و قامت کے مالک تھے، لیکن یہ شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ تھا۔ مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تو حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ حضور اکرم کا حسن نمکین تھا۔ احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیاں کی اونٹ سے دیکھتا کہ کہیں حضور کے مبارک چہرے کے نور سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں، فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کریں، کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائیں۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا، سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔
انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر مقام محمود سے نوازا گیا۔ ناظرین، اگر دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطۂ تحریر میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے بھی دنیا سے چلے جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔ سبحان اللہ۔